رحیم، یہ پہلا سوال ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو جن کی عمریں 5 سے 6 سال ہوتی ہے، ان بچوں کو روزہ رکھوانا کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگرچہ عبادات کا فریضہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز روزہ فرض، اس سے پہلے نماز روزہ فرض نہیں ہے، لیکن شریعت میں حکم یہی ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی کم عمری میں بھی ان کو ترغیب دلانے کے لیے، ان کا ذہن بنانے کے لیے، ان کے اندر یہ بات بٹھانے کے لیے ان سے نمازیں پڑھوائی جائے۔ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کے لیے کہو۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو معصوم ہیں ان کو بھی روزے رکھوانے چاہیے، پورے نہیں کچھ نہ کچھ، تاکہ اس کے ذہن میں ایک بات آ جائے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رمضان کی فرضیت سے پہلے محرم کے روزے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جب روتے تو ہم روئی کے گڑیاں بنا کر ان کو دیتے تھے تاکہ وہ کھیلتے رہیں اور مغرب ہو جائے۔ اب جو گڑیا کے ساتھ کھیلنے والے بچے ہیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ وہ 4 5 6 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے جو گڑیا کے ساتھ کھیلتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ اس عمر کے بچوں کو بھی ہم روزے رکھواتے تھے، اور وہ جب روتے تھے تو ہم یہ کھلونے دیتے تھے تاکہ ان کا وقت پاس ہوتا رہے، حتیٰ کہ شام ہو جاتی تھی۔ ترغیباً روزے رکھوانا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ یہ سوال ہے، میں سانس و دماغ کا مریض ہوں اور پمپ وغیرہ استعمال کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ پمپ وغیرہ لینا درست نہیں ہے، اس لیے آپ روزے کا فدیہ دے دیا کریں۔ دیکھیں، میں نے ڈاکٹر حضرات سے معلومات کی ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ ہے یہ جو پمپ لیا جاتا ہے یہ ایک ہوا ہے، یہ غذا نہیں ہے۔ جب ہوا ہے تو ہوا کے لینے سے یا خرج ہونے سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بغیر ہوا کے تو ہم جی نہیں سکتے ہیں، ہوا تو ہم ویسے لیتے رہتے ہیں، ہوا آتی بھی رہتی ہے جاتی بھی رہتی ہے ایک چیز۔ تو اگر وہ ہوا ہے اور واقعی ہوا ہی ہے، وہ غذا نہیں ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، فدیہ والی بات آپ چھوڑ دیں۔ ہماری محلے کی مسجد میں مغرب کی اذان 2 منٹ تاخیر سے ہوتی ہے، ہم اذان سن کر افطاری کریں یا افطار کا ٹائم ہو جانے پر افطار کر لیں؟ دیکھیں، میرے علم میں کہیں نہیں ہے کہ جب تک اذان نہ ہو آپ افطار نہ کریں، یا اذان سن کر ہی آپ افطار کریں۔ افطاری کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، شرط ہے، اذان شرط نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ روزہ افطار کر لیں، اذان کی انتظار نہ کریں۔ یہ بات بالکل آپ نے صحیح لکھی ہے۔ بعض مساجد میں ایسا ہے احتیاطی انہوں نے 2 منٹ رکھے ہوتے ہیں، احتیاطی کہ وقت ہو گیا ہے احتیاطاً 2 منٹ۔ یہ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ جب وقت ہو گیا ہے تو پھر احتیاط کیا ہے؟ لہٰذا جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، آپ روزہ افطار کریں، اذان کی انتظار نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ میرا بھائی عمرے پر جا رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میں وہاں 8 رکعت پڑھ کر نکل آؤں یا 20 رکعت پوری پڑھوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر، خلیج کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں، وہاں کے رہنے والے اور مسلمان حکمرانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی موقف ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے، دوسرا ان کا عقیدہ ہے نہیں۔
تمام مساجد کے اندر 8 رکعت پڑھائی جاتی ہیں۔ حرمین کا جو معاملہ آج سے ایک عرصہ پہلے چلا تھا اور بعض حضرات نے شور مچایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاں 8 رکعت ہے، 8 کے بعد آپ ہمیں مصلی دے دیا کریں، تو حکمرانوں نے علماء سے مشورہ کیا، طے یہ ہوا امام کو بدل دیا جائے، امام تبدیل ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک بات کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر کوئی شخص رات کو 20 رکعت 26 رکعت 30 رکعت 40 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہم ان کے منکر نہیں ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نوافل ہے، ان کو آپ سنت کا درجہ نہ دیں، اس کو آپ مسنون نہ کہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ مسنون رکعتیں تو پھر 8 ہیں، اس کے ساتھ وتر ہیں، آپ 1 پڑھیں 3 پڑھیں 5 پڑھیں، مسنون ہے یہ تراویح کی رکعت مسنون 8 رکعت، آپ اس کے علاوہ پڑھیں، آپ اس کو نوافل کہیں، سنت کا درجہ نہ دیں۔ ہمارا اختلاف جو ہے وہ یہ، اس کو آپ مسنون نہیں کہہ سکتے، اور عرب کا بھی موقف یہی ہے میری معلومات کے مطابق۔ اب تو الحمدللہ میرے علم کے مطابق 3 سال سے وہاں ویسے بھی 8 رکعت پڑھی جا رہی ہے، تیسرا سال ہے جو حرمین کی بات تھی، حرمین کے علاوہ تو ویسے ہی ان کے یہاں 8 رکعت ہوتی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں میری معلومات کے مطابق 300 سے زیادہ مساجد ہیں، مکۃ المکرمہ میں سب میں 8 رکعت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور آج تک 8 رکعت ہے۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ میں 400 سے زائد مساجد ہیں، کسی بھی مسجد میں آپ سائڈ میں جا کے نماز پڑھیں آپ کو 8 رکعت ملے گی۔ حرمین کے بارے کچھ اختلاف تھا، اس کی وجہ سے پھر یہی کیا گیا، امام بدلی، اب 3 سال سے باقاعدہ وہاں پر بھی 8 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اب تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، ایک سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے جن کے مسلک میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں وہ قرآن کریم کے منکر ہیں، گویا قرآن و حدیث کے وہ منکر ہیں، لہٰذا ان کو آپ کیا زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ تو ان کو دیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، موحد ہیں، مستحق بھی ہیں اور مسلمان ہیں، اور جو قرآن و حدیث کا منکر ہے ان کو آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ یہ زکوٰۃ جو ہے لا یاکل طعامکم الا تقی، نبی السلام کا فرمان ہے تمہارا یہ جو رزق ہے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، یہ حق ہے متقین لوگوں کا، لہذا جو متقین لوگ ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ان کو ہی آپ زکوٰۃ دیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرا ملازم سید ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سید عام طور پر یہ تصور ہے، عقیدہ ہے کہ شاید یہ کوئی سادات جو ہے یہ آل رسول ہے، حالانکہ سید عربی کا لفظ ہے، میں نے بتایا تھا، اور سید جو ہے یہ محترم کے معنی میں آتا ہے، سید کسی قوم اور برادری کا نام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آل محمد ہوں، آل رسول ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو صدقہ ہے لا تحل لمحمد ولا آل محمد، یہ جو زکوٰۃ ہے صدقات ہیں محمد اور آل محمد پر جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، لہٰذا اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں تو زکوٰۃ اس کو نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے 2500 زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ 97,500 تو آپ کے پاس ہے نا، 1 لاکھ تھا، اس 1 لاکھ میں 2500 آپ نے زکوٰۃ نکالی، یہ تو دیں ان لوگوں کو، لیکن آپ کے پاس 97,500 تو ہے نا، ان کے اندر میں سے کچھ تعاون کر دیں اگر آپ مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر وہ آل رسول ہے تو جو آپ کے پاس بعض کی پیسے ہیں ان میں سے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ دوران تراویح کچھ لوگ
قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور تراویح میں شامل نہیں ہوتے؟ دیکھیں، قرآن کریم پڑھنا اجر ہے، ثواب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اجر ہے، ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو کر قرآن کریم بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں۔ اور خاص طور پر جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اور امام صاحب کی تلاوت کی آواز بھی اس تک آ رہی ہے، آواز پہنچ رہی، اس کے لیے تو بدرجہ اولا ہے کہ وہ قرآن کریم بند کر کے وہ نماز میں شامل ہو جائے، تاکہ یہ جو اتقاء ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک شخص ماہ رمضان کے تمام روزے رکھتا ہے مگر فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، یہ عمل کیسا ہے؟ یہ عمل صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ یقین کر لے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ روزے کیا رکھے گا؟ روزے سے پڑھ کر جو ہے نماز کی اہمیت ہے، نماز کی پابندی کرے اور روزے بھی رکھے۔ زکوٰۃ کی کم از کم نصاب کتنی رقم ہے؟ یعنی کتنے سونے پر اور کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جو نقدی رقم ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، سال ہو گئے ہیں، اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں۔ سونا ہے تقریباً 7.5 تولے ہے، جس کے پاس ہے، چاہے وہ سونا موجود ہے چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ 52 تولے چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ 7 اونٹ ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح 30 گائے ہیں، بھینسیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ 40 بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ان چیزوں سے کم ہے تو زکوٰۃ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نفل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ نماز ہے، ایک فرض بھی ہے، ایک نفل بھی ہے۔ روزہ ہے، ایک فرض بھی ہے، نفل بھی ہے۔ حج ہے، ایک فرض بھی ہے، ایک نفل بھی۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض بھی ہے، نفل بھی۔ نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم کچھ بھی ہے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اجر بھی ملے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے، آخرت کا ذخیرہ ہو جائے، لیکن وہ زکوٰۃ نفل کہلائے گی۔ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر گزرا جا سکتا ہے؟ احادیث میں جو کہا گیا ہے کہ ایک کنکر ہو اور وہ چنے کے برابر ہو، اس کو انگلی پر رکھ کر انگلی ہی کی طاقت سے اس کو پھینکا جائے۔ ایک ہے بازو کی طاقت سے، یہ تو پتہ نہیں روڈ تک چلا جائے گا، لیکن یہ اسی انگلی کی طاقت سے اس کو پھینکا جائے، جتنا دور ہے وہ سمجھو کہ سترے کی آخری حد ہے۔ اہل علم نے مکمل کوشش کی ہے، تقریباً وہ کنکر جو ہے 4 صفوں تک پہنچتا ہے، 4 صفوں تک جا کے پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ 4 اگر جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سترا ہے تو ٹھیک ہے، سترا نہیں ہے اس کے آگے سے گزرنا ہے تو 4 صفوں کے فاصلے پر رہنے دیں، اس کے آگے سے گزریں گے تو ٹھیک ہے، بیچ میں سے گزرنا صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔